سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 4 ہجری کو ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے چوتھے سال شعبان کے مہینے میں حضرت حسین کی ولادت ہوئی تھی۔ ان کی ولادت سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں ام الفضل، حضرت عباس کی اہلیہ ہیں، تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ بڑا عجیب خواب ہے۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ بڑا شدید خواب ہے۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ تو کیا دیکھا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کٹا ہے اور میری گود میں آ کے گرا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے ایک مبارک ٹکڑے کا الگ ہو کہ ان کی گود میں آنا، اس سے وہ پریشان تھیں کہ نہ جانے اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ام الفضل پریشان مت ہو، یہ بڑا مبارک خواب ہے۔ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوگی اور وہ بیٹا تمہاری گود میں آئے گا، دودھ پینے کے لیے، ابتدائی دنوں کو گزارنے کے لیے تمہاری گود میں آئے گا۔ تو گویا کہ میرے جسم ہی کا ایک ٹکڑا تمہاری گود میں آئے گا، جو آگے جا کے آپ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو گویا اس کا آغاز حضرت ام الفضل کے اس خواب سے ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ میں یہ خواب دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسد اطہر سے ایک مبارک ٹکڑا الگ ہو کے میری گود میں گرتا ہے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت فاطمہ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور پھر دودھ پینے کے لیے انہیں ام الفضل کے حوالے کیا گیا، وہ تو حضرت عباس کی اہلیہ نے انہیں دودھ پلایا۔ تو اس طرح اللہ نے یہ خواب پورا کیا۔ جب سیدنا حسین کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی گئی، آپ تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ حرب رکھا ہے۔ عربوں کے ہاں یہ روایت تھی کہ وہ اپنے بچوں کے نام تھوڑے ڈراؤنے رکھتے تھے تاکہ دشمن پر روب پڑے، کیونکہ عرب ایک جنگجو قوم تھی، ہر وقت حالت جنگ میں رہتی تھی۔ زمانہ اسلام سے پہلے ہر وقت قبیلے آپس میں گتھم گتھا رہتے تھے، تو وہ نام ایسے رکھتے تھے کہ دشمن پر روب پڑے۔ مطلب فہد چیتے کو کہتے ہیں، لئیث شیر کو کہتے ہیں، جتنے بھی قدیم عربوں کے نام ہیں وہ سارے اسی طرح کسی درندے کے نام پر ہیں۔ کلاب کتوں، کلب کتے کو کہتے ہیں، کلاب کتوں کی جمع ہے، تو کلاب یہ بنو کلب قبیلہ بھی تھا، نام بھی رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے قتادہ، یہ بھی کسی کانٹے دار درخت کو کہا جاتا ہے۔ عموماً صحابہ کرام کے نام بھی کسی قدیم روایت کی وجہ سے اسی قسم کے ہیں کہ ان کے ناموں میں دشمن کے لیے کوئی نہ کوئی روب کا پہلو ہے۔ حضرت علی بھی جنگجو تھے، تلوار کے دھنی تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا۔ اس سے پہلے حضرت حسن کا نام بھی وہ حرب رکھ چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام حسین ہے۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا۔ اور اس سے پہلے سیدنا حسن کی ولادت کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ آپ تشریف لائے، پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا گیا حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمائی نہیں، یہ حرب نہیں ہے، یہ حسن ہے۔ تو حضرت حسین کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا۔ اور پھر جیسے بچے کی تحنیک ہوتی ہے، یعنی گٹی دی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک سیدنا حسین کے منہ میں ڈالا۔ تو سیدنا حسین کے معدے میں سب سے پہلے جو چیز اس روئے زمین پر آنے کے بعد گئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہے۔ پھر جب 7واں دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے عقیقہ فرمایا، اور اس سے پہلے سیدنا حسن کا عقیقہ بھی حضور خود فرما چکے تھے کہ 2 بکریاں آپ نے قربان کی بطور عقیقے کے، اور حضرت حسین کے سر کے بال اتارے گئے، سر پر خوشبو لگائی گئی اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی۔ تو یہ جو حرب رکھا، اس سے پہلے حضرت حسن کا نام بھی وہ حرب رکھ چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام حسین ہے۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا۔ اور اس سے پہلے سیدنا حسن کی ولادت کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ آپ تشریف لائے، پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا گیا حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمائی نہیں، یہ حرب نہیں ہے، یہ حسن ہے۔ تو حضرت حسین کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا۔ اور پھر جیسے بچے کی تحنیک ہوتی ہے، یعنی گٹی دی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک سیدنا
حسین کے منہ میں ڈالا، تو سیدنا حسین کے معدے میں سب سے پہلے جو چیز اس روئے زمین پر آنے کے بعد گئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہے۔ پھر جب 7واں دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے عقیقہ فرمایا، اور اس سے پہلے سیدنا حسن کا عقیقہ بھی حضور خود فرما چکے تھے کہ 2 بکریاں آپ نے قربان کی بطور عقیقے کے، اور حضرت حسین کے سر کے بال اتارے گئے، سر پر خوشبو لگائی گئی، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی۔ تو یہ جو بچے کی ولادت کے بعد ابتدائی مراحل ہوتے ہیں، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس انجام دیے۔